بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اللہ پاک آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ ہم پر جب بھی کوئی مصیبت یا پریشانی آن پڑتی ہے تو ہم اللہ پاک سے رجوع کرتے ہیں اور اپنی دعاؤں کی قبولیت کی حاجت رکھتے ہیں۔ یہ ممکن ہی نہیں کہ جس خالق نے ہمیں پیدا کیا ہے اور 70 ماؤں سے زیادہ ہمارے قریب ہے، اس کے آگے ہم رو کر اور گڑ گڑا کر دعا کریں تو وہ ہماری دعا یا حاجت کو قبول نہ کرے۔ پنجابی میں کہتے ہیں نا کہ انسان دی متھاجی بڑی ڈاڈی ہے، اللہ اپنا ہی متھاج کرے سب نو۔ تو ہمیشہ اپنی پریشانیوں میں، اپنی مصیبتوں میں اللہ کو یاد کریں، اسی سے مدد مانگیں تو انشاءاللہ وہ آپ کی ضرور مدد کرے گا۔ کبھی بھی آپ کو وہ بے یار و مددگار نہیں چھوڑے گا۔ اسی سلسلے میں مجھے آج ایک بات یاد آئی تو میں نے سوچا کہ آپ لوگوں سے شیئر کروں، اور تاکہ آپ لوگوں کا بھی فائدہ ہو۔ ہوا کچھ یوں کہ میرا ایک بہت ہی ضروری کام جو ہے وہ کسی ایک ڈاکومنٹ کی وجہ سے اٹکا ہوا تھا، اور وہ ڈاکومنٹ مجھے جو ہے متعلقہ دفتر کی طرف سے نہیں مل رہا تھا۔ دفتر کے چکر لگا لگا کر میں تھک گئی تھی، لیکن مجھے وہ ڈاکومنٹ نہ ملا۔ اس کے نہ ملنے کی وجہ سے میرا بہت بڑا نقصان ہونے جا رہا تھا۔ خیر، اس کے جمع کروانے کی آخری ڈیٹ تھی، تو تب بھی میں گئی ڈاکومنٹ لینے کے لیے جس دفتر سے وہ لینا تھا، لیکن انہوں نے کہا کہ متعلقہ محکمے کی طرف سے ابھی تک آپ کا وہ ڈاکومنٹ نہیں آیا ہے۔ میں واپس آئی جہاں میں نے جمع کروانا تھا۔ وہاں آ کر میں روز ہی ادھر منت ترلے کرتی کہ آپ اس ڈاکومنٹ کی جو رسید ہے میرے پاس وہ جمع کر لیں اور میرا کام جو ہے اس کو رکنے نہ دیں، لیکن جو آگے لیڈی آفیسر تھی وہ اس چیز کو تسلیم نہیں کر رہی تھی۔ بہرحال میرا متعلقہ ڈاکومنٹ آخری دن بھی نہ مل سکا، تو میں نے گھر فون کر کے بتایا میرا کام نہیں ہو رہا ہے۔ تو جب میں دوبارہ گئی اس آفس میں نے کہا کہ ان کو بھی بتا دوں کہ میرا ڈاکومنٹ نہیں مل رہا ہے، تو آگے ان کی مرضی۔ بہرحال جب میں آگے آفس گئی تو وہاں پہ پہلے سے ہی ایک لڑکی مجھے دیکھتے ہوئے آئی، مجھے آ کے کہتی ہے کہ آپ کا حوالہ نمبر فلاں ہے۔ میں نے بتایا جی وہی میرا حوالہ نمبر ہے۔ مجھے کہتی ہے کہ فلاں میڈم آپ کو جو ہے نا ڈھونڈ رہی ہیں، تو آپ جائیں۔ میں گئی ادھر ہی دفتر کے باہر کھڑی ہو گئی، اندر سے وہی میڈم آئی اور آگے کہتی ہیں کہ بیٹا میں نے آپ کا کام جو ہے وہ کر دیا ہے، اور آگے جو ہے ایکسیپٹ کرنا متعلقہ دفتر کی صوابدید پر ہے۔ تو میں بہت خوش ہوئی، میرے تو خوشی سے میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں نے ان کا بے حد شکریہ ادا کرنا شروع کر دیا، تو انہوں نے مجھے کہا کہ بیٹا میرا شکریہ ادا نہ کریں بلکہ اس رب کا شکریہ ادا کریں جس نے میرے دل میں رحم ڈالا ہے۔ پھر میں نے گھر رابطہ کر کے بتایا کہ میرا کام ہو گیا ہے۔ گھر والوں نے بتایا کہ ہم نے تو نماز حاجت کی نیت کر لی تھی، تو تب میرے ذہن میں یہ بات آئی کہ ان میڈم نے جو الفاظ دہرائے تھے کہ اس رب کا شکر ادا کریں جس نے میرے دل میں رحم ڈال دیا، اور وہ لڑکی جو خود بخود میرے پاس ایک وسیلہ بن کے آتی ہے کہ اگر آپ کا فلاں حوالہ نمبر ہے تو آپ کو فلاں میڈم ڈھونڈ رہی ہیں۔ تو یہ باتیں جو ہیں ایک ایمان کی پختگی کا ذریعہ بنتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ پر مکمل توکل کرتے ہوئے اس سے اگر آپ کوئی بھی حاجت، کوئی بھی دعا کریں تو وہ آپ کی وہ دعا، وہ خواہش بالکل رد نہیں کرے گا۔ تو میری بہنوں، آپ کا اگر کوئی بھی کام اٹکا ہوا ہو، کوئی بھی آپ کا مسئلہ ہو، کوئی پریشانی ہو، تو آپ نماز حاجت کے 4 نوافل ادا کریں، جس کا طریقہ میں آگے آپ کو بتانے جا رہی ہوں، تو انشاءاللہ آپ کی تمام گتھیاں خود بخود سلجھتی چلی جائیں گی۔ نماز حاجت کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ 4 رکعت نوافل کی نیت کریں۔ پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 3 دفعہ آیت الکرسی پڑھیں۔ دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 1 دفعہ سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ احد
تیسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد ایک دفعہ سورۃ الفلق یعنی قل اعوذ برب الفلق، اور چوتھی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد ایک دفعہ سورۃ الناس یعنی قل اعوذ برب الناس پڑھیں۔ تو حدیث کے مطابق اس کا ثواب شب قدر کی 4 رکعت نوافل کے برابر ہوگا۔ چاہے تو 2 رکعت نوافل ادا کریں جیسا کہ آپ اسکرین پر اس کا طریقہ دیکھ رہے ہیں، اور دعا کرنے کا احسن طریقہ یہ ہے کہ دعا کے اول اور آخر میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور درود پاک لازمی پڑھا کریں۔ نوافل کی ادائیگی کے بعد آپ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کریں، درود پاک پڑھیں، اور دعائے حاجت جو آپ کو سکھانے جا رہی ہوں وہ پڑھ کر اپنی حاجت اللہ تعالیٰ کے آگے رکھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان اللہ رب العرش العظیم، والحمد للہ رب العالمین، اسألک موجبات رحمتک وعزائم مغفرتک، والغنیمۃ من کل بر، والسلامۃ من کل اثم، لا تدع لی ذنبا الا غفرته ولا ہما الا فرجته ولا حاجة هي لك رضا الا قضيتها یا ارحم الراحمین۔ تو میری پیاری بہنوں، یہ نوافل ادا کر کے اپنی کوئی بھی حاجت ہے تو وہ اللہ تعالیٰ سے مانگیں، دعا کیجیے اپنے لیے اور میرے لیے بھی دعا کریں، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک کیجیے، شیئر کیجیے اپنی فرینڈز اور فیملی میں، اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ بہت شکریہ سننے اور دیکھنے کا۔ اللہ حافظ۔